ہم سب یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے یہ بات جو ہم تک آ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ثابت شدہ ہے، اپنا اطمینان انسانی اطمینان ہو گیا۔ اب ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے، اور دین نے جو بنیادیں بتائی ہیں مذہب کی یا ایمان کی ان کو نہیں مانتے تو وہ بنیادی عقائد ہیں، وہ بھی ایمان کے خلاف ہیں۔ تو پھر نتیجے کے اعتبار سے کیا اختلاف ہوا؟ میں اگر اللہ کو نہ مانوں اور میں حدیث کے اندر کی گئی پیشن گوئی کو نہ مانوں تو نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایمان کے پھر خلاف ہو گئی نا۔ دیکھیے یہ اصل میں اس کی فرع ہے، یعنی جب میں نے اللہ کو مان لیا تو اللہ کی کتاب کو مان لیا تو اب اس میں لکھی ہوئی باتیں مانوں گا نا۔ اسی طرح جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو آپ کی نسبت سے اگر کوئی بات مجھ تک پہنچے گی اور میں مطمئن ہو جاؤں گا تو پھر گویا پیغمبری پر ایمان کا اظہار کروں گا نا۔ تو یہ اصل میں اس کے فروع ہیں، لیکن یہاں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی قرآن میں بات بیان ہوئی ہے لیکن میرے اور آپ کے فہم میں فرق ہو گیا۔ روایت میں بات بیان ہوئی ہے، امام بخاری اس کو قبول کر رہے ہیں، امام مسلم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وہ قبول کر رہے ہیں، کوئی اور محدث اس پر تنقید کر رہا ہے یا آج کا کوئی عالم اس پر تنقید کر رہا ہے، تو یہاں یہ گنجائش موجود ہے۔ جو ایمانیات ہیں، 5 ایمانیات، وہ بنیاد ہیں دین کی، وہ اتمام حجت کے درجے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، ان میں اب کسی تعویل کی، فہم کے کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی آپ پیغمبر تھے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، آخرت ہونی ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ان میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ چیزیں اتمام حجت کے درجے میں منتقل ہو گئی ہیں، لیکن باقی جو کچھ ہے قرآن مجید میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کو زیر بحث لائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے دن سے اس کی تعویل میں 2 رائے ہو جاتی ہیں، تو وہاں کیا ایک رائے رکھنے والے دوسرے رائے رکھنے والے کو منکر قرار دیں گے قرآن کا؟ تو جہاں فہم زیر بحث آ جاتا ہے، تحقیق زیر بحث آ جاتی ہے، نسبت کو متحقق کرنا زیر بحث آ جاتا ہے، وہاں پر اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسے ایمان اور عقیدے کے الفاظ سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسی چیزیں علم کی نوعیت کی ہیں، ان کے اوپر ایکڈیمک بحث ہوگی، ان کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، ان میں ایک آدمی اختلاف کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہا ہے۔ وہ اصل میں اس نسبت سے اختلاف کر رہا ہے جو کسی دوسرے کے نزدیک متحقق ہے۔ یا قرآن مجید کو لے لیجئے، قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب ایک دوسرا آدمی مجھ سے مختلف سمجھ رہا ہے، تو یہاں اس پر یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ تم تو قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس کے نزدیک قرآن مجید کی اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ایمانیات میں اور اس طرح کے علمی اور تحقیقی معاملات میں۔ عام لوگ چونکہ اس کو نہیں سمجھتے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو جب آپ نے مان لیا تو آپ مسلمان ہیں، جب آپ نے نہیں مانا تو آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس مسلمان امت کے اندر پہلے دن سے اس طرح کی علمی چیزوں کے معاملے میں اختلافات ہوتے رہے ہیں۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے معاملے میں تحقیق ضروری نہ ہوتی تو یہ فن حدیث کیسے وجود میں آتا؟ یہ محدثین کیوں پیدا ہوتے؟ یہ رجال پر کیوں تحقیق کرتے؟ پھر تو جو آدمی بیان کر دیتا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے یا آپ کو یہ کرتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، یہ بات بیان کر رہا ہے، تو ماننا لازم ہو جاتا۔ نہیں مانی، ہمارے علم نے اس کی تحقیق کی ہے۔ جب تحقیق کا دروازہ آپ کھول دیں گے تو آپ اصل میں اختلاف کا دروازہ بھی کھول دیں گے۔ اب اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک دوسری رائے ہو سکتی ہے، میری ایک تحقیق ہو سکتی ہے، دوسرے کی ایک دوسری تحقیق ہو سکتی ہے۔ جہاں تحقیق میں، فہم میں اختلاف ہوگا وہ اصلاً علمی چیزیں ہوں گی اور ان کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ ان پر گفتگو ہوگی، ان پر تبادلہ خیالات ہوگا، ان میں ایک دوسرے کی رائے سنی جائے گی، ان سے متعلق لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، یہ سب ہوگا۔ لیکن ایمانیات کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ ایمانیات ہم کو منتقل کر دیے ہیں، یہ مسلمان امت انہی ایمانیات پر کھڑی ہے، قرآن مجید نے ان کو وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے، وہاں نہ کسی تعویل کی کوئی گنجائش ہے، نہ کسی بحث کا کوئی امکان ہے۔ تو یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو وہاں آپ نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ ذوالقرنین پر ایمان لاؤ گے، اصحاب کہف پر ایمان لاؤ گے، نہیں، یہ چیزیں آپ قرآن میں پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد ان کا مدعا سمجھ گئے ہیں اور آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، تو یہ اصل میں اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اسے مانیں۔
تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں، نہ کہ براہ راست ایمانیات ہیں۔ ٹھیک،